بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوگی۔ معصوم سی بیٹی جب گود میں سوتی ہے تو اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی ہوئی یہ سوچ پریشان کر دیتی ہے کہ کل کیسے لوگ ملیں گے اور کیسا شوہر ملے گا۔ ایسے بے اختیار میرے ہونٹوں سے اس کے نازک گالوں پر ثبت ہو جاتی ہے اور ایک دعا کا روپ دھار لیتی ہے کہ اے اللہ، اس کو خوش رکھنا، اس کی نصیب اچھے رکھنا، اس کو احساس کرنے والا مہربان شریک حیات دینا۔ آمین ثم آمین۔ مائیں کتنی سادی ہوتی ہیں، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے جیسا ہماری ماں شروع سے ہی ایسی تھی۔ نہیں، یہ ماں بھی کبھی جوان تھی، اس کی بھی کچھ خواہش، کچھ تمنا تھی، لیکن ماں بنتے ہی اس نے اپنے سارے جذبے، سارے شوق دفن کر لیے اور صرف اولاد کی ہی ہو کر رہ گئی۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے۔ بیٹی اور ماں باپ کا رشتہ کبھی کتنا انمول ہوتا ہے۔ بہت پیارے لمحے ساتھ گزار کے کسی اجنبی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بڑے حوصلے سے تھام دیتا ہے اور چپ کے کہے ہونے میں اپنا آنسو بہا لیتا ہے۔ بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے ہر دکھ سینے میں دبا لیتا ہے اور بیٹیوں کے دکھ کو جیسے اپنا دکھ ہی بنا لیتا ہے۔ یہ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو سر کا تاج بنا کے بیٹیوں کے سر پر سجا دیتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی میں ہوتی ہے۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگ ہم پہ چاہے کتنا خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹایا تو وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ ہم چاہیں کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تلاش ہے ایک ایسے شخص کی جو آنکھوں میں اس وقت درد دیکھ لے جب دنیا ہم سے کہتی ہے کیا یار تم ہمیشہ ہنستے رہتے ہو۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی کامیاب کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی
دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتے ہو نکال دو یا خواہش نفس کی علامت ہے، آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارے حق بہت زیادہ ہوں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پہ لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سنا اچھا لگنے لگا تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھ، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بگھر جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کی حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور بچوں سے پیار کرو کیونکہ ان کے گناہ تجھ سے کم ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقع دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچتا وہ انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب تمہاری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اخلاص وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روا نہیں کرتا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے والد تمہیں بچپن میں سجادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔